بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیز طالبات، الحمدللہ تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے. ایک ہفتہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن اب تک بھی یہی محسوس ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے ہماری چھٹی کے دن ہی چل رہے ہیں، اس لیے کہ اب تک بھی ہم صحیح معنی میں پڑھنے لکھنے ہوم ورک کمپلیٹ کرنے والے نہیں بنے ہیں. بس دن گزرتے گزرتے ایک ہفتہ مکمل ہو گیا، لیکن ہماری تعلیمی کیفیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. ہمارے گھر میں ہم بیٹھ کر پڑھنے والے، ہوم ورک کو کمپلیٹ کرنے والے، یاد کرنے والے نہیں بن سکے. سمجھ میں آ رہا جی؟ ہاں. اب آپ لوگوں کے سامنے 6 باتوں پر گفتگو ہوگی، اس کو نوٹ کر لیں، عمل کی نیت سے سنیں اور عمل کریں. انشاءاللہ بہت زیادہ علم میں ترقی ہوگی، فائدہ ہوگا. عمل کریں گے، نوٹ کریں گے، غور اور توجہ کے ساتھ سنیں گے. جی؟ پہلی بات ہے نعمت کی قدر. پہلی بات کیا ہے؟ نعمت کی قدر. اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی قدردانی کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو کیا دیے ہیں؟ پڑھنے کی توفیق دیے نہیں دیے؟ ہم آ کر مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کہیں اور بھی رہ سکتے تھے، لیکن ہم مدرسے میں واپس آ گئے ہیں پڑھنے کے لیے. تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی دین ہے. اور ہم کو کیا چاہیے؟ اس کی ہم کیا کریں؟ قدردانی کریں. کیا کریں؟ اس کی قدر کریں. اس کی قدر یہ ہے کہ ہم یکسوئی کے ساتھ تعلیم میں لگ جائیں. اس کی قدر کیا ہے؟ یکسوئی کے ساتھ ہم کیا کریں؟ تعلیم میں لگ جائیں، پڑھنے لکھنے ورکس کو کمپلیٹ کرنے والے بن جائیں. قدردانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ نعمت میں اضافہ کریں گے. نعمت میں کیا کریں گے؟ اضافہ کریں گے. علم میں اضافہ کریں گے. کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے. کب کریں گے؟ جب ہم اس کی صحیح طور پر صحیح معنی میں ہم کیا کریں؟ اس کی قدردانی کریں. سارے ورکس کو کیا کریں؟ کمپلیٹ کریں. جو یاد کرنے کا ہے وہ یاد کریں، جو لکھنے کا ہے اس کو لکھ کر پورا مکمل کریں. اگر ورکس کمپلیٹ نہیں کریں گے، جو یاد کرنے کے لیے لکھنے کے لیے بولا جائے گا اس کو نہیں کریں گے، یہ تعلیم کے ساتھ کیا ہے؟ یہ تعلیم کے ساتھ کیا ہے؟ ناقدری ہے. کیا ہے؟ ناقدری ہے. اور اللہ تعالی ناقدروں سے کیا کرتا ہے؟ نعمت کو چھین لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نعمت کو چھین لیتا ہے، نعمت کو سلب کر لیتا ہے، زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ تعلیم سے دور ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ تعلیم سے دور ہو جائیں گے. اگر ہم قدر کریں گے، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، پورا پورا وقت دیں گے، تو ہم اس کی قدردانی کرنے والے ہیں. اگر ہم قدردان ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ علم میں بھی اضافہ کریں گے، ترقی کریں گے، اور علم ہمارے ذہنوں میں کھلتا چلا جائے گا. جائے گا کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ جو نعمت ہم کو دی ہے وہ کئی کروڑ بچیوں میں سے، کئی کروڑ بچیوں میں سے چن کر، سلیکٹ کر کر ہم کو یہ نعمت دی ہے. ہم آ کر مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اور کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو مدرسوں سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کیا؟ چنا، سلیکٹ کیا اور ہم کو مدرسے میں پہنچایا. تو ہم اس کی صحیح معنی میں قدردانی کریں. قدردانی کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ تعلیم میں لگ جائے، پڑھنے والے بن جائے، شوق سے پڑھنے والے بن جائے، شوق سے پڑھنے والے بن جائے. جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت دی ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. دینا جب جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ نعمت دینے کے بھی قادر ہے اور نعمت
چھیننے پر بھی قادر ہے. اس لیے وقت سے پہلے پہلے ہم کہ ہماری نعمت چھین نہ جائے اس سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ قدر نعمت بعد زوال. نعمت کی قدر کرو اس کے زائل ہونے سے پہلے پہلے، اس کے زائل ہونے سے پہلے پہلے، وہ چھین لینے سے پہلے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کی قدر کرنا ہے. قدر کیا ہے بھائی؟ تعلیم میں ایک سوئی کے ساتھ لگ جانا. اب ذہن منتشر نہیں رہنا. ذہن گارڈنوں میں، ٹوروں میں، نانی کے پاس وہاں یہاں گھومتا ہوا نہیں رہنا. وہ ساری جگہ سے ذہن نکل کر کے آ جانا، تعلیم میں آ جانا، پڑھنے میں آ جانا، لکھنے میں آ جانا، سمجھنے میں آ جانا، تکرار کرنے میں آ جانا، مطالعہ میں آ جانا. اللہ کے واسطے باز آ جائیں، اللہ کے واسطے نعمت کی قدردانی کرنے والے بن جائے. بس اس کی قدر یہی ہے کہ ہم تعلیم پڑھنے لکھنے یاد کرنے ہوم ورکس کے کمپلیٹ کرنے میں لگ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. یہ پہلی بات ہو گئی نعمت کی قدر. دوسری بات ہے اساتذہ کا ادب و احترام. دوسری بات کیا ہے؟ اساتذہ کا ادب و احترام. اساتذہ کا خوب ادب کرنا. اساتذہ کا خوب ادب کرنا. گھور کے نہیں دیکھنا. گھور کے نہیں دیکھنا. کوئی بات بول دے تو منہ نے چڑا منہ نے چڑانا. میرے کو بولتے منہ نہیں چڑانا. گھور کے نہیں دیکھنا. اساتذہ کے سامنے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا. ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا. کسی معلمہ کے پاس کتاب پڑھنے گئے اور وہ گھنٹہ جو کتاب کا ہے وہی کتاب لے کر بیٹھے. اس کے بجائے اگر ہم دوسری کتاب پڑھیں گے، دوسرے معلمہ کی کتاب پڑھیں گے، تو جس معلمہ کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کیا کر رہے ہیں آپ؟ انسلٹ کر رہے. کیا کر رہے؟ بے ادبی کر رہے. کیا کر رہے؟ بے ادبی کر رہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اساتذہ کا خوب ادب و احترام کرنا ہے. اور آپ پیپر جب پلٹاتے ہیں تو وہ بھی کہیں آہستہ سے پلٹانا. اور کتاب جب تپائی پر رکھتے ہیں تو آہستہ سے رکھنا، پٹک کے نہیں رکھنا. تپائی پر کتاب پٹک کے نہیں رکھنا اور دڑ 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 بڑبڑ 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 پیپر نہیں پلٹانا. ادب کے ساتھ پلٹانا، سہم کے رہنا، وقار کے ساتھ رہنا، ڈرے ہوئے رہنا، سہمے ہوئے رہنا. دل جیتنے کی کوشش کرنا. کیا کرنے کی کوشش کرنا؟ دل جیتنے کی کوشش کرنا. ان کے منشے کو سمجھ کر کام کرنے کی کوشش کرنا. وہ جو کام دے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. وہ جو کام دے وہ تو کسی بھی حال میں کرنا ہی کرنا ہے. وہ جو ورک دے اس کو کسی بھی حال میں کمپلیٹ کرنا ہی ہے. اس کے علاوہ وہ جو اپنے منہ سے نہ بولے اس کو نظروں سے سمجھنا. میرے معلمہ کیا چاہ رہے، کیا کرنے کو چاہ رہے، کیا کرنے کو پسند کر رہے، میں کیسا پڑھنا بول کر بول رہے، کیسا سمجھ رہے. ان کے منشے کو سب بھانپ لینا. بھانپ کب لے سکتے؟ ان کے دل کے قریب ہونا. ان کے دل کے کیا ہونا؟ قریب ہونا. ایسا نہیں کہ ایک بار اگر ڈانٹ دیے تو کئی دن تک اس کو لے کے بیٹھ رہے. کئی دن تک اس کو دل میں اس کا ٹینٹ بھی ڈال رہے، پھر بڑا فارم ہاؤس بھی کھول دے رہے، بڑی بلڈنگ بنا دے رہے اس کا. تو وہ کیا ہے؟ ڈانٹے کس کے واسطے بھائی؟ کس کے واسطے ڈانٹے؟ معلمہ ڈانٹ رہے تو ان کو ایک مٹھائی کا باکس مل رہا، پیسوں کی ایک کڈی مل رہی. کس کے واسطے ڈانٹے؟ کس کے واسطے معلمہ اپنا خون جلا لے رہے؟ بولیے. آپ کی بہتری کے لیے، آپ کے علم کی بڑھوتری کے لیے آپ پکے عالمہ بن جائیں. آپ پکے عالمہ بن جائے، آپ پختہ عالمہ بن جائے. اس فکر میں اپنے آپ کو جلا رہے. اپنے آپ کو کیا کر رہے؟ جلا رہے. اپنے آپ کو ذہنی کوفت میں ڈال رہے. کب تو بھی پڑھتے کن لوگا، کب تو بھی سمجھتے کن لوگا، کب تو بھی ورک کمپلیٹ کر کے آتے کی. لیکن ہم کیا ہیں؟ آخری گمت میں ہیں.
کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے۔ معلمہ کو راضی کریں گے، خوش کریں گے تو ان کے دل سے کیا ہوگی؟ دعائیں نکلیں گی۔ کیا ہوگی؟ دعائیں نکلیں گی۔ دعائیں لینے والے بننا۔ ایک ہے دعا کرو نا معلمہ ہمارے لیے، کاما پورے بے ادبی والے، کاما پورے نافرمانی والے، کاما پورے انکمپلیٹ والے، لیکن کیا بول رہے معلمہ دعا کرو نا ہمارے لیے۔ دعا کرو بولنے اور دعا لینے میں بہت بڑا فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اگر اچھے کام کریں گے، ہم پورا ورک کمپلیٹ کریں گے، ہم باادب بن کر سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں گے، لکھیں گے، سمجھیں گے، درسگاہ کا ادب، معلمہ کا ادب، کتابوں کا ادب، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیوستہ ہو جائیں گی تو خود بخود معلمہ کے دل سے کیا نکلے گی؟ کیا نکلے گی؟ دعا نکلے گی۔ اور وہ دعا کو کچھ بھی ایڈ نہیں رہتا، سیدھا اللہ میاں کے پاس جا کے بیٹھ جاتی۔ اب قبول کرنا ہے اس کو، اس کے لیے کوئی آڑ نہیں رہتا، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، کوئی دیوار نہیں رہتا، سیدھا چلے جاتی۔ جو دعا دل سے نکلتی سیدھا کیا جاتی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتی، اور قبول کروا کر ہی مانتی، اور قبول کروا کر ہی مانتی۔ تو دعائیں ہم لینے والے بن جائیں۔ دعائیں کب دیں گے؟ نافرمانی پر دیں گے، گھور کے دیکھنے پر دیں گے، کتابیں پٹکنے پر دیں گے۔ کب دیں گے دعا؟ باادب بن کر رہیں گے، وقت کو کمپلیٹ کریں گے، ان کے منشے اور ذہن کو سمجھ کر کام کریں گے۔ وہ جس چیز کو ناپسند کر رہے، جس چیز کو چڑا رہے، کسی چیز کو دیکھ کر اگر پیشانی پر بل آ جائے تو سوچ لینا ارے یہ معلمہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، میری یہ بات، میری یہ حرکت معلمہ کو پسند نہیں آئی، فوراً معافی مانگ لینا۔ فوراً کیا کرنا؟ معافی مانگ لینا۔ معافی مانگنے میں کیا کرنا؟ دیر نہیں کرنا۔ معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنا، ان کا دل نہیں توڑنا، ان کو دلی تکلیف، دلی ٹھیس نہیں پہنچنا۔ دلی ٹھیس کیسا پہنچتی؟ دلی تکلیف کیسا پہنچتی؟ کیسے پہنچتی؟ وہ رات بھر بیٹھ کر 1 بجے 2 بجے تک بیٹھ کر کئی کتابوں سے اس سبق کا مطالعہ کر کر، سمجھ کر، اس کے نوٹس تیار کر کر، اس کو لکھ کر آپ کے سامنے آ کر بیٹھ رہے، آپ کو سمجھا رہے، اور ورک دے رہے اس کے اوپر، سمجھنے کا، لکھنے کا، تکرار کرنے کا، یا یاد کر کے آنے کا۔ آپ ورک کمپلیٹ نہیں کر رہے تو معلمہ کیا وقت نہیں دے رہے اپنے گھر میں پڑھنے کے لیے، آپ کو پڑھانے کے لیے؟ برابر وقت دے رہے، کئی کتابوں سے مطالعہ کر رہے، سمجھ رہے، نوٹس تیار کر رہے، اس کے باوجود بھی ہم کیا کر رہے؟ یہ ناقدری کر رہے۔ اب اتنی دیر رات تک بیٹھ کے آپ لوگوں کے واسطے نوٹس تیار کر کے آ کر سمجھانے کے بعد میں چھوٹا سا ایک ورک دیے کمپلیٹ کرو بول کے، وہ بھی اگر نہیں کریں گے، اب بولو دل میں تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ ان لوگوں کے واسطے میں رات تک بیٹھ کے اتنے نوٹس بنا کے سمجھا رہی ان لوگوں کو، لیکن یہ کیا کر رہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پورے ورکس انکمپلیٹ جو یاد کرنے کا ہے وہ یاد نہیں کر کے آ رہے، کتاب تک کھول کے نہیں دیکھ رہے گھر میں۔ کتنی بڑی بری بات ہے، کتنی بڑی بری بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے اندر کیا ہونا؟ سمعنا و اطعنا والا مزاج بننا، ہمارا سننا اور اطاعت کرنے والا مزاج بننا، سننا اور ماننے والی صفات پیدا کرنا ہمارے اندر۔ وہ جب کسی چیز سے منع کرے، روکے تو فوراً رک جانا، ضد نہیں کرنا، نہیں معلمہ نہیں معلمہ نہیں معلمہ نہیں معلمہ، کو منع کر دینا۔ تو کیا کرنا اپن؟ کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ نہیں ہے، سب چلے گئے، ہے نہیں ہے، آواز آ رہی میری؟ کیا کرنا؟ بولیے جلدی، کیا کرنا؟ رک جانا، ضد نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ضد کریں گے کیا ہوگا؟ ستائیں گے کیا ہوگا؟ دلی تکلیف دیں گے کیا ہوگا؟ دل کا دروازہ بند ہو جائے گا، دل کا دروازہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ علم جو ہے نا زبان سے زبان منتقل نہیں ہوتا، دل سے دل منتقل ہوتا۔ علم کیا ہے؟ سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا، اپنے سینے سے آپ کے سینے میں منتقل فرماتے۔
اپنے سینے سے آپ کے سینے میں منتقل فرماتے ہیں. اس کے لیے کیا ہوتا؟ ایک ڈور ہوتا، بڑا مین گیٹ. اگر ہم ناراض کریں گے، اگر ہم تکلیف دیں گے، اگر ہم ان کے دل کو ٹھیس پہنچائیں گے، وہ دروازہ کیا ہو جاتا؟ آٹومیٹک بند ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ وہ دل کا دروازہ کیا ہو جاتا؟ آٹومیٹک بند ہو جاتا. تو علم کا راستہ بند ہو گیا نا. دروازہ بند ہوا تو علم کا راستہ بند ہوا نہیں ہوا؟ جی بند ہو جاتا. علم کا راستہ کیا ہو جاتا؟ بند ہو جاتا. اگر دروازہ بند کرو گے تو کیسے آئے گا علم؟ علم کا راستہ ہی بند ہے. اگر ہم اچھے سے پیش آئیں گے، مہذب رہیں گے، وقار کے ساتھ رہیں گے، پورے ورس کو کمپلیٹ کریں گے، پوری ادب کے ساتھ رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ دل کا دروازہ تو کھلا ہی رہتا اور نئی نئی دسیوں مثالوں کے ذریعے سمجھا سکیں گے. یہ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کے دل میں غیب سے ڈالیں گے. ان کا دل کھلتا چلے جائے گا آپ لوگوں کے لیے. ان کا دل کھلتا چلے جائے گا آپ لوگوں کے لیے. ان کے دل میں بات آئے گی آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کے ادب سے رہنے کی وجہ سے. اگر آپ لوگ ادب سے رہیں گے، آپ لوگ اگر سننے والے مزاج کے ساتھ، ماننے والے مزاج کے ساتھ رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے غیب سے ایسی ایسی مثالیں، ایسی ایسی مثالیں ان کے ذہن میں ڈالے گا کہ ذہن کہے کھلتا چلا جائے گا اور علم کی باتیں ہمارے سامنے پوری آتی چلے جائیں گی. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اب اساتذہ کا خوب دل سے کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے. خوب دل سے ادب کرنا ہے. خوب محبت کے ساتھ پیش آنا ہے. عظمت کے ساتھ پیش آنا ہے. کتنی چھٹیاں گزری نا درمیان میں، کتنی چھٹیاں درمیان میں گزری. کوئی ایک طالبہ تو بھی، کوئی ایک طالبہ تو بھی معلمہ میرے یہ معاملات چل رہے، میرے یہ معاملات چل رہے. قرآن کی تلاوت اتنی چل رہی، کتابوں کا مطالعہ اتنا چل رہا، نمازوں کا اہتمام چل رہا، تسبیحات کا اہتمام چل رہا. کہ اپنے معمولات سنا کر اور کوئی اصلاحی کیفیت اور کوئی اصلاحی بات ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرے کوئی. جی اور اپنے وقت کو بچانے، وقت کی قدر کرنے اور اچھے سے اچھے اعمال کرنے کے واسطے اصلاح کی غرض سے کوئی معلمہ سے بات کرے کیا؟ اگر کوئی کرے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو بھائی کتنے ہاتھ اٹھے ہیں، کتنے اٹھے ہیں ہاتھ؟ کتنے اٹھے؟ نہیں اٹھے ایک بھی. اٹھے؟ جی نہیں اٹھے. اب سمجھ لینا، ہمارے بیچ میں، ہمارے اور ہمارے اساتذہ کے درمیان، ہمارے اور ہمارے نہیں اٹھے، ہمارے اور ہمارے اساتذہ کے درمیان، ہمارے اور ہمارے معلمات کے درمیان کتنا فاصلہ اور کتنی دوری ہے، اس بات سے سمجھ سکتے ہیں سب. پورے عربی چاروں والے، پورے عربی سوم والے، پورے عربی دوم والے، پورے کے پورے تربیتی کورس، مومنہ کورس، اول دوم حفظ کورس، سب کے سب اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی دوریاں بنی ہوئی ہیں معلمات اور ہمارے درمیان. کتنی محبت کے ساتھ رہنا تھا، کتنا دلی تعلق رہنا تھا، کتنا بے چین رہنا تھا چھٹیوں میں. یہ معلمہ سے بات نہیں کر کے کتنا دن ہوگا، معلمہ کو نہیں دیکھ کے کتنے دن ہو گئے، معلمہ کی نصیحت نہیں سن کے کتنے دن ہوگا. دل بے چین ہو کر مجبور کر دینا تھا کال کرنے پر، میسج کرنے پر، لیکن ہمارا دل کی وہ کیفیت ابھی نہیں بنی ہے. آئندہ بنائیں گے. ہلو، آئندہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. یہ تھی دوسری بات، ہمارے اساتذہ کا ادب و احترام. اب ہے تیسری بات. تیسری بات کیا ہے؟ نظام الاوقات. تیسری بات کیا ہے؟ نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل. سونے جاگنے کا، سونے جاگنے کا، کھانے پینے کھیلنے کا، پڑھنے لکھنے کا،
یاد کرنے کا، یہ سب کیا ہونا، ٹائم ٹیبل میں آ جانا. نظام کو درست کرے، ٹائم ٹیبل بنائے، زندگی کو کیا کرے، منظم بنائے. زندگی کو کیا کرے، منظم بنائے. ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کریں گے تو پورے کے پورے کام ہوتے. نہیں تو 2 کتابیں پڑھے تک پورا ٹائم ختم ہو جاتا، نیند آتی، کتابیں رکھ دیتے، سو جاتے، صبح پڑھیں گے بلکہ. پھر صبح نیند کب ہوشیار ہوتی، آٹو گھر کے سامنے آیا جب ہوشیار ہوتی. آٹو گھر کے سامنے آیا جب ہوشیار ہوتی. ایک 10 منٹ رکو، ختم. وہ 10 منٹ میں پورا ریڈی ہو کے آٹومیٹک بیٹھ جاتے. تو یہ کیا ہے، نظام کے خلاف ہے. نظام کو کیا کرنا اپن، منظم بنانا. وقت کو کیا کرنا اپن، کامیاب بنانا. وقت کامیاب کیسا بنتا، وقت کو طے کر کے متعینہ وقت میں اس کام کو انجام دینا. انجام دیں گے کام کو تو کام کیا ہے، پورے ہوں گے. کام کیا ہے، پورے ہوں گے. ہر کتاب کا اگر وقت ٹائم ٹیبل اگر فکس ہوگا تو اس ٹائم میں اس کتاب کو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اگر اس کتاب کو ہم اس کے مقررہ وقت میں پڑھ لیں گے تو ساری کی ساری کتابیں پڑھنے میں آ جائیں گی، یاد کرنے میں آ جائیں گی، ہوم ورکس کے کمپلیٹ کرنے میں آ جائیں گی. ورنہ ہوگا کیا، ایک کتاب لے کر بیٹھیں گے، پورا گھنٹہ ختم ہو جائے گا. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. اب باقی کتابیں کب پڑھیں گے بتائیں. ایک کتاب کے ساتھ کیا ہوگی، ایک کتاب کے ساتھ کیا ہوگی، ایک کتاب کے ساتھ کیا ہوگی، حق کی ادائیگی ہوگی. اور دوسری کتاب کے ساتھ کیا ہوگی، حق تلفی ہوگی. کیا ہوگی، اس کے حق کو مارنا ہوگا. تو وقت کی بچت کرنا، کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کو انجام دینا. یہ کیسے ہوگا، وقت کی قدر کیسے آئے گی، ٹائم ٹیبل سے آئے گی. ٹائم ٹیبل بنا کر اس پر کام کرنے سے آئے گی. ایسا نہیں کہ ٹائم ٹیبل بنا لیے، معلمہ بتا دی، ہوگا ہمارا کام. ایسا نہیں. وہ جو ٹائم ٹیبل ہم بنا لیے اس ٹائم پر ہم کو فالو ہونا ہے، اس ٹائم پر ہم کو وہ عمل کرنا ہے، کر گزرنا ہے. تو جب ہم وقت کی قدر کرنے والے ہیں اور ہماری وقت میں خوب اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. وقت کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ وقت میں کیا کریں گے، برکت دیں گے. تو کم وقت میں زیادہ کام ہوتا ہوا دیکھیں گے. کم وقت میں زیادہ کام ہوتا ہوا دیکھیں گے. وقت میں قدر نہیں رہیں گی، گھنٹوں پڑھنے بیٹھیں گے، 1 منٹ کا فائدہ نہیں ہوگا. 1 منٹ کا فائدہ نہیں ہوگا. اگر وقت کی قدر کریں گے تو 1 منٹ پڑھیں گے، 1 گھنٹے کا فائدہ ہوگا. 1 منٹ پڑھیں گے، 1 گھنٹے کا فائدہ ہوگا. تو ہم کو ٹائم ٹیبل بنانا ہے. تو ٹائم ٹیبل کس حساب سے بنانا ہے، ہم کو تعلیم کے لیے، ہمارے اسباق کو پڑھنے لکھنے یاد کرنے کے لیے، ہمارے مدرسے کے لیے ہم کو گھر میں کتنا وقت دینا ہے. کم از کم لکھ لے سو، کم از کم 6 گھنٹے دینا ہے. کتنے گھنٹے دینا ہے، کم از کم 6 گھنٹے دینا ہے. جو محنتی طالبہ ہیں وہ اس سے زیادہ بھی وقت اپنا اس کے اندر ٹائم ٹیبل میں طے کر لے سکتے ہیں، وہ اپنے بشاشت کے حساب سے. لیکن سب کے سب کو کم سے کم 6 گھنٹے دینا ہے. 6 گھنٹے سے کم دیں گے تو ہم بے شوق ہے بلے جیسا. کیا ہے بلے جیسا، بے شوق ہے بلے جیسا. ہم کم از کم 6 گھنٹے اگر ہم نکالیں گے گھر میں دیں گے پڑھنے کے لیے، اس حساب سے ہر سبجیکٹ کا ٹائم مقرر کیا جائے گا. ہر سبجیکٹ کا، ہم جتنے بھی سبجیکٹس پڑھ رہے اس سبجیکٹس کا کیا ہے، ٹائم مقرر کر لینا. کون سا سبجیکٹ آسان ہے، کس کو 15 منٹ دیا جا سکتا، کس کو 40 منٹ دیا جا سکتا. کون سا سبجیکٹ ہارڈ ہے، اس میں ورک زیادہ رہتا، لکھنے کا بھی رہتا، یاد کرنے کا بھی رہتا، سمجھنے کا بھی رہتا، تکرار کا بھی رہتا، تو اس کو 50 منٹ دیے جائیں گے. کون سے وقت آسانی کے ساتھ جلدی سے یاد ہو جاتی، کمپلیٹ ہو جاتی. اپنے اپنے ذہن کے مطابق ہم کیا کریں، ٹائم کو فکس کریں سبجیکٹ کے ساتھ. فرسٹ کیا کر لے، سبجیکٹس کو لکھ لے ایک طرف، وہاں پر اس کے آگے وقت ڈالے، وہاں پر کون سے ٹائم سے کون سے ٹائم تک کتنا وقت اس کتاب کو دینا ہے. سبجیکٹس کا ٹائم فکس ہونے کے بعد تقریر کے یاد کرنے کا ٹائم فکس کرنا. تقریر کی یاد کرنے کے ٹائم فکس کرنے کے بعد مطالعہ کا ٹائم فکس کرنا. تقریر کا ٹائم فکس کرنا ہے، تقریر یاد کرنے کے لیے. ایسا نہیں کہ کل ہفتے کے دن کرنا ہے اور آج جمعہ کے دن رات میں لے کے بیٹھے کتاب. کل ہفتے کے دن کرنا ہے، آج جمعہ کے دن رات میں لے کے بیٹھے کتاب. ایسا نہیں. ہر روز اگر پڑھیں گے تو 15 دن میں جب باری آئیں گی تو ہم کیا کریں گے، اچھے سے پرفارم کر سکیں گے. سمجھ میں آ رہا. اس کی مزید تفصیلات آگے معلمہ آپ کو بتائیں گے. تو تقریر کا ٹائم فکس ہو گیا. اس کے بعد مطالعہ کا ٹائم فکس ہونا.
مطالعہ کئی کا بھائی، مطالعہ ہم جو درسی کتابیں پڑھ رہے آگے کے سبق کا مطالعہ کر کے آنا، آگے کے سبق کا کیا کر کے آنا، مطالعہ کر کے آنا۔ آگے کا سبق کا مطالعہ کریں گے تو سبق میں بیٹھے تو سبق کیا ہے، آسان دکھتا۔ سبق کیسے سمجھ میں آتا، جیسے گارڈن میں بیٹھ کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھاتے ہوئے سکون سے اطمینان سے پورا کا پورا سبق ہضم ہوتا، پورا کا پورا سبق ذہن میں بیٹھتا۔ مطالعہ اگر کر کے نہیں آئیں گے تو ایک بے چینی سی رہتی، ایک بے چینی سے بے چین طبیعت میں مسلنا، یہ پیر پہ سے وہ پیر پہ بیٹھنا، وہ پیر پہ سے یہ پیر پہ بیٹھنا، کیا تو بھی ہو رہا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، ہاں ایسی کیفیت کا پیدا ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ سبق اب نیا نیا دکھ رہا ہے، اس لیے کہ ایک بار بھی اس کو مطالعہ کر کے نہیں آئے، پڑھ کے نہیں آئے۔ اگر ہم مطالعہ کریں گے، اگر ہم سبق کو پہلے سے اگر پڑھ کر جائیں گے کلاس میں، تو جب معلمہ سمجھائیں گے تو ہمارا ذہن کیا ہوگا، ذہن کیا ہوگا، کھلے گا، ہم سوال کر سکیں گے، اشکال کر سکیں گے، اس میں جو بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی پوچھ سکیں گے ہم۔ جب اگر اسی دن اسی کتاب کو سمجھنے معلمہ کے سامنے بیٹھیں گے تو کیا اشکال پیدا ہوں گے ہمارے اندر، جو معلمہ بتائے وہ ذہن سے نیچے نہیں اترتا تو ہم کیا اشکال کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم پہلے سے اگر مطالعہ کریں گے، ہر کتاب کا، ہر سبجیکٹ کا، آنے والے سبق کا پہلے سے مطالعہ کریں گے تو سبق ہمارے لیے نیا نہیں دکھتا، نیا نہیں دکھتا، مانوسیت ہو جاتی، اس سے انس ہو جاتا۔ تو ہم کو کیا ہے، مطالعہ کا بھی ٹائم فکس کرنا ہے، سبجیکٹ کا ٹائم فکس کرنا ہے، تقریر کا ٹائم فکس کرنا ہے، اور مطالعہ کا ٹائم بھی فکس کر لینا ہے ان 6 گھنٹوں میں، یا کوئی زیادہ دینا چاہے تو ان گھنٹوں میں۔ کسی بھی سبجیکٹ کے ساتھ حق تلفی نہ ہو کہ پورے دن صرف 2 ہی سبجیکٹ کے متعلق یاد کیے، مدرسے کو آئے خالی 2 کتابوں کے بارے میں اچھا سنائے، باقی کی کتابیں پورے ختم، باقی کے پورے کتابیں کیا یاد نہیں کیے، کسی کا ورک کمپلیٹ نہیں کیے، تو ایسے حق تلفی نہیں کرنا دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ، پورے سبجیکٹ کو پورا حق دینا، یہ باقی سبجیکٹ کے ساتھ حق تلفی نہ ہو۔ اس لیے ٹائم فکس کریں اور ہر سبجیکٹ کو اس کے متعینہ وقت میں پڑھیں، یاد کریں، کمپلیٹ کریں، ورک کریں۔ وقت کو اب کیسے طے کرنا ہے، ہم اب 6 گھنٹے ہیں، 6 گھنٹوں کو کیسے تقسیم کرنا، وہ ہم اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہو۔ اگر ہم اثر کے بعد اگر ہم پڑھ سکتے ہیں، ہمارے اندر بشاشت رہتی ہے پڑھنے کی، تو ہم اثر سے پہلے بھی وقت کو فکس کر سکتے، اثر کے بعد بھی وقت کو فکس کر سکتے، مغرب کے بعد فکس کر سکتے، اور عشاء کے بعد تو فکس کر ہی سکتے ہیں، اس لیے کہ بہت زیادہ وقت رہتا ہے عشاء کے بعد۔ اور کب فکس کر سکتے ہم اپنا وقت، فجر کی نماز سے، یعنی کہ فجر کی اذان سے، یعنی کہ فجر کا وقت جب شروع ہو رہا اس سے 1 گھنٹہ پہلے۔ اب سمجھو فجر کا وقت 5 بجے شروع ہو رہا، 5 بجے فجر کا وقت شروع ہو رہا، تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے یعنی کہ 4 بجے، 4 بجے سے 5 بجے تک یہ سالڈ 1 گھنٹہ ہم کو پڑھنے میں ہم فکس کر سکتے ہیں۔ تو اگر فکس کریں گے یہ وقت تو یہ وقت بھی ہمارا کامیاب ہوگا، اس لیے کہ اس وقت میں ذہن فریش ہوتا ہے، جو بھی یاد کرے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ نیند میں سے اٹھنے کے بعد آدمی کو دن بھر کی ٹینشن نہیں رہتی، نیند میں سے اٹھنے کے بعد آدمی سوچ و وچار سے دور رہتا، کچھ بھی سوچ نہیں آتی اس کے دل میں۔ جب کتابیں لے کر بیٹھیں گے تو اچھے سے پڑھ پائے گا وہ۔ تو 4 بجے اگر کوئی ٹائم فکس کر رہے تو ان کا کام کیا ہے بھائی، 4 بجے اٹھے، اٹھ کر کیا کرنا، ضروریات سے 2 3 4 سے 5 منٹ میں فارغ ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھ، کتنی رکعت، 2 رکعت 2 منٹ میں پڑھ لینا، 3 منٹ میں پڑھ لینا اچھا وقار کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ گھنٹے نہیں بیٹھ جانا، تہجد پڑھ رہی ہوں بلکہ میں شروع نہیں ہو جانا 12 رکعت، ہاں اپنے کو جو فکس کرنا ہے وہ تعلیم کے لیے، پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ٹائم فکس کرنا ہے۔ اب 12 رکعت تراویح، 12 رکعت تہجد پڑھیں گے تو پھر پورا گھنٹہ چلے جائے گا، اس میں پڑھیں گے کب، تو صرف 2 رکعت 2 سے 3 منٹ میں ادا کر لینا ہے، اور دعا کرنا ہے، دعا مختصر اور جامع کرنا، بیٹھ جانا نہیں آدھا گھنٹہ لے کے، ہاں بیٹھ جانا نہیں، صرف مختصر اور جامع انداز میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا،
اور تعلیم میں آسانی کی دعا مانگنا، اللہ میرے کو میرا سبق آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، یاد ہو جائے. ہاں، آسانی کی دعا مانگنا، گناہوں سے معافی مانگنا، آسانی سبق میں آسانی کے لیے دعا مانگنا کہ سبق آئندہ والا سبق بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے، پچھلا والا سبق بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے، یاد ہو جائے، پڑھ سکوں، میں پڑھ لوں. اس طریقے سے مختصر سی جامع دعا کر کر دعا کو ختم کر کر پڑھنے بیٹھ جانا ہے. پڑھنے کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے. تو یعنی کہ ہم کو فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے کا 1 گھنٹہ سالڈ مل جاتا. پھر اس کے بعد میں فجر کی نماز اگر ہم ادا کر لیتے ہیں 10 منٹ میں، تو 10 منٹ تو پھر 5 سے 6 والے گھنٹے میں ہم کو 50 منٹ مل جاتے ہیں. پھر فجر کے بعد بھی 1 گھنٹہ ہم سکون سے 7 بجے تک دے سکتے. 7 بجے تک 6 سے 7 تک بھی ہم بیٹھ کر وقت کو متعین کر سکتے کسی نہ کسی کتاب کو. اب 6 گھنٹے کیسا ٹائم بس اثر پڑھنا ہے، ہم کو مغرب پڑھنا ہے، پھر ہم نے کچھ طبح کام لگاتے پھر عشاء پڑھنا ہے. ایسا اگر ہم بہانے بازی کریں گے تو ہمیں وقت نہیں ملے گا. ہم وقت کو ڈھونڈنا ہے، وقت کو تلاش کرنا ہے اور اس وقت کی قدر کرنا ہے. وقت کی قدر کریں گے تو ان اوقات میں ہم کام کر سکتے، پڑھ سکتے، اچھے پکے جید عالمہ ہم بنیں گے. پھر اور یہ نظام الاوقات کے بارے میں تو 2 دن یا 3 دن پہلے غالباً بتا دیا گیا تھا کہ اپنے جو ڈائریز ہے اس کے اندر الگ پیپر میں کتابوں کا ٹائم ٹیبل بھی بنا کر، ہر دن کا الگ الگ خانہ بنا کر اس میں لکھ لینا کہ کتنے گھنٹے میں فکس کری، 40 منٹس فکس کری تو میں کتنے منٹ بیٹھی وہاں پر، 30 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹس وہاں پر لکھ لینا چھوٹے چھوٹے خانوں میں. سمجھ میں آ رہا؟ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں ٹائم ٹیبل کے بارے میں. تو ٹائم ٹیبل کے بارے میں پہلے کہہ دیا گیا تھا نا، تو عمل کرے کیا کوئی ٹائم ٹیبل ایسا بنا لیے ہیں سبجیکٹس کا، ٹائمنگ کا؟ تو ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو بھائی کتنے ہاتھ اٹھے ہیں. جی کتنے ہاتھ ہیں؟ کوئی ایک آ کر بتا دو جلدی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب بھی حسن زن ہو رہا نا، حسن زن کو حسن غم میں بدل دے رہے آپ لوگ. حسن زن کو کیا کر رہے؟ حسن غم میں بدل دے رہے آپ لوگ. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. عمل کریں گے. چلیے، یہ کون سی بات تھی ہماری؟ چوتھی بات. کون سی بات؟ تیسری بات تھی. اب چوتھی بات ہے فون کا استعمال زہر. فون کا استعمال زہر. چوتھی بات کیا ہے؟ فون کا استعمال طالب علم کے لیے کیا ہے؟ پڑھنے والے کے لیے کیا ہے؟ زہر ہے. کیا ہے؟ زہر ہے. زہر کھائے تو آدمی زندہ رہتا؟ زہر کھائے تو آدمی زندہ رہتا نہیں رہتا. تو فون دیکھے تو طالب علم تعلیم پر باقی نہیں رہتا. طالب علم تعلیم پر، پڑھنے پر باقی نہیں رہتا. فون کا غلط استعمال تو بہت دور کی بات ہے. غلط استعمال تو بہت دور کی بات ہے. فون کا استعمال ہی نہیں کرنا ہے ہم کو. غلط استعمال تو بہت دور کی بات ہے. فلمیں، گانے، سیریلز، ہاں، کہانیاں، اچھی کہانیاں، پیاری کہانیاں، پاکستانی سیریلز، یہ سب تو کیا ہے، دور کی بات ہے. فون تو ہاتھ میں ہی نہیں لینا ہے. فون کا استعمال سے تو بالکل دور رہنا ہے. اس لیے کہ فون کیا ہے طالب علم کے لیے؟ کیا ہے؟ زہر ہے. فون پڑھنے والوں کے لیے، فون طالب علم کے لیے زہر ہے. زہر، سلو پائزن ہے. سلو پائزن ہے. سلو پائزن کی طرح کام کرتا. کیسے کام کرتا؟ بے چینی ہوتی نہیں دیکھے تو. کیا ہوتی؟ بے چینی ہوتی نہیں دیکھے تو. پڑھنے بیٹھتے ذہن میں کیا ہے کہ وہی
کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹیٹس، ہاں گھومتا رہتا وہ، ٹھیک ہے. سلو پوائزن کی طرح کیا ہے کام کرتا. جیسے دیمک کو دیکھے، دیمک معلوم، ہاں لکڑی کو کھاتی ہے نا، کیسا کھاتی پورا اوپر سے کھا لیتے ہوئے جاتی نہیں، چھوٹا سا ایک باریک سا نہیں دکھے جیسا کیا کرتی ہول بناتی. ہول بنا کے بھی کیا کرتی وہ ڈھانپ دیتی، وہ اوپر سے دروازہ لگا دیتی وہاں پہ نہیں دکھے جیسا. لکڑی میں کیا کرتی، بڑا بری لکڑی، بڑا جھاڑ ہے سمجھو، کاٹ کے لا کے رکھ لیا ہم فرنیچر بنانے کے واسطے. اب اتنا بڑے جھاڑ کو چھوٹا سوراخ، چھوٹا رائی ہے نا، رائی کتنی چھوٹی رہتی، انہیں بھی اتنی چھوٹی چ رہتی. کیا کرتی اندر چلے جاتی، فرسٹ اندر ہول کر کے، چھوٹا ہول کر کے اندر جا کے کیا کرتی، اس کی اشاری وہ جو اندر داخل ہونے کا جو راستہ ہے اس کو بھی کیا کر دیتی وہ پیک کر دیتی. کیا کر دیتی وہ اسی لکڑی سے کیا کر دیتی وہ پیک کر دیتی. اور اب اس میں کیا کرتی اندر پورا کام کرنا شروع کر دیتی. اور اندر اتنا کھوکھلا بنا دیتی اس کو، اگر ایسا اوپر سے چھیے نا سیدھا ہاتھ اندر چلے آتا، اور اندر کیا بھی نہیں رہتا، خالی اوپر اتنا بڑا سا گول ایسا جھاڑ کے جیسا دکھتا، مگر وہ اندر پورا کھا کھا کے پورا ایسا کھوکھلا کر دیتی، ہڈی کا ڈھانچہ پورا ختم ہو جاتا، پورا سب ختم کر دیتی. تو یہ بھی کیا ہے، کون کیا ہے ہمارا سلو پوائزن کی طرح، دیمک کی طرح کام کرتا. اپنے ذہن کو کھاتے کھاتے خالی اوپر سے دکھتا او ہوشیار ہے جیسا، ہوشیار بولے تو ہوشیار، لیکن اندر سے کیا رہتا، پورا دماغ پورا کھوکھلا، کوئی سی بات ہضم نہیں ہوتی، کوئی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ اس کے اندر سامان ہی نہیں ہے ہضم کرنے کا. خالی دماغ کیا ہے اوپر ایک ڈھانچے کے جیسا بن گیا، بس اندر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے. دماغ میں پورا کیا ہو گئی، دماغ خالی. اب کچھ تو بات دماغ کو اثر کرتی، ہضم کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، اس کے اندر سے پورا ختم ہو گیا. دماغ کو پر کھا کے ختم کر دی، دل کو کھا کے ختم کر دی. تو دل میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے واسطے، پورا خالی ہے پورا. پوری میموری کیا ہے فون کو دے دیں گے ہمارے دماغ کی، تو پڑھنے میں کیا لگائیں گے، پھر پڑھنے میں کیا لگائیں گے. فون کا کور آتا، خالص فون کا کیا آتا کور آتا، پڑھنے میں کیا آتا فون کا کور آتا. دماغ پورا کہاں چل جاتا، پوری میموری آؤٹ ہو جاتی پوری. سمجھ میں آ رہا. تو دیمک کی طرح یہ فون سلو پوائزن کی طرح کام کرتا، اور کھوکھلا کرتے دماغ کی، دل کی نورانیت کو کیا کرتا، سلب کر لیتا، ختم کر دیتا. کوئی اچھی بات ہضم نہیں ہوتی، کوئی دینی بات ہضم نہیں ہوتی، کوئی نیک بات، نیک بات سے، اچھی بات سے جلن ہونا شروع ہو جاتی. کیسی جلن، دوشے کا توا دیکھے، دوشے کا توا کیسا گرم کرتے اس کے اوپر پانی کے چھینٹے ڈالو، کیسا بتاؤ، سیکنڈ میں کبھی ہاف اتنے میں کیا کر دیتا، وہ پانی کو پورا جذب کر دیتا، بلکہ پورا لے لیتا. ایسا گرم توے پہ ڈالو، ایسا خطرے ڈالو، بلکہ لے لیتا. سمجھ میں آ رہا. دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیتی، نورانیت کو ختم کر دیتی. فون چلانے کے بعد تعلیم میں کیا دل لگے گا، جب پڑھنے بیٹھو گے تو فون کا اسکرین ہی یاد آئے گا، اس کو دیکھو گے، اس کے مناظر ہی یاد آئیں گے. نہ گھر کے کام میں دل لگے گا، نہ پڑھنے میں دل لگے گا. نہ گھر کے کوئی کام میں دل لگے گا، فون لے کے بیٹھیں گے، امی بولیں گے پانی لاؤ، 1 منٹ ٹھہرو اب بھی ختم ہو جاتا. تم فون لے کے بیٹھیں گے، امی بولیں گے پانی لاؤ، تم بولیں گے 1 منٹ ٹھہرو ختم ہو جا رہا، ابھی اچھا ہے ختم ہو جا رہا، ابھی ختم ہو جا رہا، ابھی دری، ابھی. نہ گھر کے کام کریں گے، نہ پڑھنے لکھنے کے کام کریں گے، نہ گھر میں کوئی ساتھ دیں گے، نہ ورک کو کمپلیٹ کریں گے. فون کا اسکرین آئے گا، اس کی نہ گھر کے کام میں دل لگے گا، نہ پڑھنے میں دل لگے گا. پھر کیسا ہوگا، پھر کیا ہوگا،
ایسی بے چینی ہوگی فون کیا ہے میگنیٹ کی طرح ہم کو کھینچ لے گا، پھر جا کے ہم فون میں بیٹھیں گے، پھر جا کے ہم کیا کریں گے، مقناطیس میگنیٹ معلوم کھینچنے کی جو صلاحیت رکھتا، فون کیا ہے ہم کو ویسا کھینچ کے لا کے بس اپنے اندر جذب کر لیتا، اپنے کو بٹھا لیتا، پھر سے ہم فون لے کے بیٹھ جاتے، پڑھنا بھول جاتے، لکھنا بھول جاتے، ہوم ورک ہے سو بھول جاتے، کیا سمجھا ہے سو بھی بھول جاتے، کھانا کے ٹائم ہو گیا، کھانا کھانا ہے وہ بھی بھول جاتے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، وقت ختم ہونے پہ آ رہا 10 منٹ ہے، نماز کا وقت ختم ہونے پہ آ رہا 10 منٹ ہے، تو بھی ہمارے ہاتھ میں سے فون نہیں ہٹتا، نہ ہم فون میں سے اٹھتے، تو پہلے کیا ہے ہم شوقیہ طور پہ لیتے اس کو، کیسے لیتے، شوقیہ طور پہ، خالی تفریح ہی لیتے، خالی مذاق کے طور پہ لیتے، لیکن بعد میں کیا ہوتی ہے، ایسی عادت بن جاتی اس کے بغیر رہنا جینا، جیسے سانس لیے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، ویسا فون کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ویسی کیفیت ہماری بن جاتی، اتنی مضبوط بن جاتی، سمجھ میں آ رہا؟ اللہ تعالی ہم سب کے حفاظت فرمائے، وقت برباد ہونے سے حفاظت فرمائے، فون میں بیٹھنے سے حفاظت فرمائے۔ یہ چوتھی بات تھی، فون کا استعمال طالب علم کے لیے کیا ہے، زہر ہے، وقت برباد کرنے کا سب سے بڑا کیا ہے، آلہ ہے، آلہ۔ اب پانچویں بات ہے ماں باپ کی نافرمانی، اب چار باتیں جو بتائے گئے ہیں سمجھ میں آ رہے ہیں آپ لوگوں کو، خالی اوپر سے جا رہے ہیں؟ اگر اوپر سے جا رہے تو نیچ بند کر دیں گے پھر اب، اور دو باتیں ہیں، ایک تو ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، چھٹویں بات ہے گناہوں سے بچنا، سمجھ میں آ رہے ہیں آپ لوگوں کو، نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو سنیے، نمبر 5 ماں باپ کی کیا ہے، فرما برداری ہے۔ اب کیا کہنا اس بارے میں بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی جب سرپرست اکرام کے منہ سے پہلا جملہ یہ نکلا، سرپرست اکرام کے منہ سے، ملاقات کرنے کے لیے آئے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے سلام کر رہے، سلام ہو گئی، خیر خیریت ہو گئی، پہلا جملہ جو منہ سے نکلا نا، وہ کیا نکلا، یہی نکل رہا تھا کہ بچی بہت نافرمان ہو گئی، بچی بہت کیا ہو گئی، بچی بہت نافرمان ہو گئی، نہ ماں کی سنتی ہے نہ والد کی سنتی ہے، نہ ماں کی سنتی ہے نہ والد کی سنتی ہے۔ اور کیسے بول رہے تھے، مسکراتے ہوئے بول رہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے لیکن آنکھوں میں کیا ہے، آنسو ہے، آنکھوں میں کیا ہے، آنسو ہے۔ ایک بات یاد رکھو بیٹا، کوئی بھی ماں باپ لکھ لو، کوئی بھی ماں باپ اپنے بیٹے کو برا نہیں بولتے، کوئی بھی ماں باپ اپنے بیٹے کو برا بولنا پسند نہیں کرتے، کوئی بھی ماں باپ اپنے بیٹے کو کالا بولنا پسند نہیں کرتے، اس کا رنگ بکھرا کالا ہے، پورا بلیک ہے، اس کے باوجود بھی کوئی بھی اپنے بچے کو کالا بولنا پسند نہیں کرتے، میرا ہیرا، میرا پیارا، میرا گڑا، میرا چاند، میرا تارا، میرا ستارہ، چمکتے ہوئے نئے نئے الفاظ کا استعمال کرتے، چمکتے ہوئے نئے نئے الفاظ کا استعمال کرتے، کبھی ایسا نہیں بولتے، کبھی ایسا نہیں بولتے، ہٹ کالے، ہٹ کوئلے، ہٹ کوے، ایسا نہیں بولتے۔ تو ماں باپ کیا ہے، اپنے بچوں کی برائی کبھی بھی نہیں کرتے، یہ بات سمجھ لیجیے اچھے سے، اگر کوئی باپ، اگر کوئی ماں اپنے زبان سے یہ الفاظ نکال رہے کہ میرا بیٹا نافرمان ہوا، میری بیٹی نافرمان ہوئی، تو سمجھ لو کہ وہ بہت زیادہ صبر کیے ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ صبر کیے ہوئے ہیں،
وہ بہت بار آپ کو بار بار توجہ دلا چکے ہیں، بار بار سمجھا چکے ہیں، تھک کے چور ہونے کے بعد میں جب جا کے ایک ماں کے منہ سے، ایک والد کے منہ سے کیا نکلتا کہ میری بچی نافرمان ہو گئی، میری بچی بولے جیسا نہیں سن. اگر آپ ایک بار نافرمانی کرتے تو ان کے اندر شوق پیدا نہیں ہوتا، چلو جا کے بولیں گے اس کے معلمہ نافرمان ہو گئی میری بچی، ایسا نہیں رہتا. بار 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 کئی بار آپ نے نافرمانی کی، کئی بار ان کا دل توڑا، کئی بار ان کی توجہ دلانے پر بھی باز نہیں آیا. اس کے بعد جب جا کے یہ موقع آتا کہ ایک والد خود اپنی بچی کے بارے میں، جب یہ موقع آتا کہ ایک ماں خود اپنی بچی کے بارے میں یہ کہے کہ میری بچی نافرمان ہو گئی، میری بچی نافرمان ہو گئی، تو اکثر کے پیرنٹس سے یہ سننے کو ملا، پہلا جملہ کون سا جملہ؟ سب سے پہلا جملہ، پہلا سینٹنس یہی نکل رہا تھا کہ بچی بہت نافرمان ہو گئی منصاف، نہ ماں کی سن رہی نہ باپ کی سن رہی، کسی کی بھی نہیں سن رہی منصاف. اور چہرے پہ کیا ہے؟ مسکراہٹ ہے، آنکھوں میں کیا ہے؟ آنسو ہے. آنکھوں میں کیا ہے؟ آنسو. ایسا گھوم رہا، گھومتے ہوئے میں دیکھا، آنسو آنکھوں میں گھوم رہا، گھومتے ہوئے میں خود دیکھا، میں خود دیکھا. اب بتاؤ، اتنے سال ہم مدرسے سے لگے ہوئے ہیں، کیا سیکھا ہم نے؟ ماں باپ کی فرما برداری نہیں سیکھی تو کیا سیکھا ہم نے؟ بتائیں. عربی چہارم میں پہنچ گئے لیکن ماں باپ کی فرما برداری نہیں سیکھے. عربی سوم میں پہنچ گئے لیکن ماں باپ کی فرما برداری نہیں سیکھے. عربی دوم میں پہنچ گئے لیکن ماں باپ کی فرما برداری نہیں سیکھے. مدرسے میں 1 سال سے 2 سال سے 3 سال سے 4 سال سے جڑے ہوئے ہیں لیکن والد کی والدہ کی فرما برداری نہیں سیکھے، والد کی والدہ کا ادب نہیں سیکھے، تو پھر کیا سیکھے ہم؟ کیا سیکھے بولیے؟ کچھ نہ کچھ سیکھتے، صرف کچھ بھی نہ سیکھتے لیکن ماں باپ کی فرما برداری تو کم سے کم سیکھ لیتے. کالج کے بچے ہو یا اسکول کے بچے ہو، نافرمان تو سب ہیں ہی. اگر کوئی بچہ اگر 3 دن اگر اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہے، وہ آتا ہے تو اس کی جب بیٹری چارج ہو جاتی ہے 3 دن، اگر وہ اچھے سے وقت لگاتا ہے تو وہ زیادہ دن تک کیا ہے؟ ماں باپ کا فرما بردار بن کے رہتا، ان کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بولتا، اس لیے کہ اس کو یہ معلوم ہو جاتا کہ میری ماں کو محبت سے دیکھنے پر میرے کو کتنے حج عمروں کا ثواب ہے. میری ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے میں، محبت کی نگاہ سے دیکھنے میں کتنے حج عمرے کا ثواب ہے، وہ سیکھ کر آتا تو اس کی بیٹری چارج رہتی. اگر نہ بھی سیکھا اچھے سے، نہ بھی گزارا 3 دن اللہ کے راستے میں ڈھنگ سے، اس کے باوجود بھی اس کے اندر یہ کیفیت ہو جاتی کہ کم سے کم اور آئندہ کے 3 دن وہ اتنا مہذب بن کے رہتا، والد کے بلانے پر فوراً اٹھ جاتا، والدہ کے بلانے پر فوراً اٹھ جاتا، کام کرنے والا بنتا، بغیر بولے کہ کام کر لیتا، جھٹک لیتا، بچھا لیتا. اس لیے کہ وہ چیز، وہ 3 دن کی وہ کیفیت اس کو وہ سکھا دیتی کہ گھر میں والدہ کتنا گرم گرم بنا ہوا کھلا رہے تو بھی میں کیسے ٹھکرا رہا تھا، اس کو کوفت ہوتی دل میں. وہ 3 دن اللہ کے راستے میں جانے کے بعد میں کم سے کم 3 دن تو اس کے اندر تبدیلی رہتی. ہم سال ہاں سال گزار دے رہے مدرسے میں لیکن ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں نہیں آ رہی؟ فرما برداری والی، ماننے والی صفت کیوں نہیں آ رہی؟ بتائیں کیوں نہیں آ رہی؟ نافرمانی سے سب باز آ جائے، نافرمانی سے سب کیا آ جائے؟ باز آ جائے، دور ہو جائے نافرمانی سے. فرما برداری والی صفات، ماننے والی صفات، سنتے ہی عمل کرنے والی صفات ہمارے اندر اپنے اندر پیدا فرما لے، پیدا فرمائیں گے سب. اس لیے کہ قرآن پاک میں تو کیا بولے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو؟ اف بھی نکو بلا بولے، کچھ تو بھی کام بولے تو
اف بھی نہ کو بولے. ہم سینٹینسوں کا سینٹینس گنا دے رہے ہیں. آئی وہاں بڑی بیٹھ کے ہے نا اس کو بولو, میں کچھ بولتے کیا چپ. آئی وہاں چھوٹی بیٹھ کے ہے نا اس کو بولو, میں کچھ بولتے کیا چپ. میں کچھ لگاتے کیا کام پورے, میں چھوں کیا گھر میں. جملے سینٹینساں پیراگرافاں بنا کے بول دے رہے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ کیا بولے, کیا بولے, اف بھی مت بولو بولے. کیا بولے, اف بھی نہ کہو بولے. تجربہ یہ ہے جب کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے, اپنے ماں باپ کی کیا کرتا ہے, فرما برداری کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند سے بلند مقام عطا فرماتے. کامیابیاں اس کی قدم چومتی, اس لیے کہ ماں باپ کی فرما برداری سے وہ ماں کی دعائیں لیا ہوا ہوتا ہے. ماں باپ کی فرما برداری کر کر ماں باپ کی دعائیں, دلی دعائیں لیا ہوا ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہے. اور جو بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا, ان کو ٹھکراتا, ان کو ہٹا دیتا, ان کو جھڑکیاں دیتا, ان کی بات نہیں سنتا, ان کو گالم گلوچ کرتا, ان کو برا بھلا کہتا, وہ دنیا میں ہی عذاب پایا. آخرت میں تو عذاب پانا ہی پانا ہے, لیکن ماں باپ کی موجودگی میں, ماں باپ کی موجودگی میں عذاب ہوتا ہوا سنے بھی ہیں, دیکھے بھی ہیں, سنے بھی ہیں, دیکھے بھی ہیں. اتنا بڑا تجربہ ہے یہ. تو ماں باپ کی فرما برداری میں آ جائیں, سب آ جائیں, اس عذاب کا انتظار نہ کریں, ان بد دعاؤں کا انتظار نہ کریں. بس ماں باپ سے اپنی معافی مانگے, خوب معافی مانگے, رو پڑھ کر معافی مانگے. امی کو دعا کرو بولنا الگ ہے, دعا لینا الگ ہے. دعا لینے والے بنے, دعا لینے والے بنے. امی کی دل کی دعا اگر لیں گے تو کامیابیاں قدم چومے گی. کامیابیاں کیا ہوگی, قدم چومے گی. اگر بد دعا تو دیتے نہیں, بد دعا تو دیتے نہیں, بس ان کو تکلیف ہونا ہی کافی ہے. اللہ سن لیتا, اللہ ان کی کیا کرتا, سن لیتا, اور وہ ناکام ہو جاتے. دنیا میں بھی ناکام, آخرت میں بھی ناکام. اور ایسی ٹھوکریں, ایسی مصیبتیں ان پر آ پڑتی, ایسی مصیبتیں ان پر آ پڑتی, ایسی دنیا ایسا تنگ ہو جاتی, زمین اتنی بڑی ہونے کے باوجود بھی اتنا تنگ ہو جاتی کہ اب ذہن میں کچھ بھی نہیں آتا اس کا. ایک ہی چاہتا, کیا آتا, دنیا سے چلے جانا بول کے آتا. بس دنیا میں کیوں ہوں, دنیا میں میں کیوں ہوں بول کے کوشچن پیدا ہو جاتا اس کے. تو پہلا جملہ والدین کا جو سننے کو ملا تھا وہ یہ تھا کہ ہماری بچی نافرمان ہو گئی. پھر اسی کے ساتھ دوسرا جملہ کیا تھا, پڑھ نہیں رہی ہے, صرف فون دیکھ, پڑھ نہیں رہی ہے, صرف فون دیکھ, صرف کیا کر رہے, فون دیکھ رہے, پڑھ رہے نہیں, نہ کوئی گھر کا کام کر رہے, نہ گھر کا کام کر رہے, نہ پڑھ رہے, بس کر رہے تو کیا کر رہے, فون دیکھ رہے. یہ تھا دوسرا جملہ. کون سا جملہ تھا یہ, والدین کی کیفیات کا دوسرا جملہ کیا تھا, پڑھ رہے نہیں, پڑھ رہے نہیں, لکھ رہے نہیں, ہوم ورکس نہیں دے رہے کیا ان لوگوں کو, فون دیکھ رہے بس, اور نہ گھر کا کام سن رہے کوئی. سمجھائیے ان کو. اس طریقے سے درخواست کرتے گئے, ایک نہیں کئی والدین گئے. ہو سکتا ہے معلمہ کے پاس بھی کئی والدین سنائے ہوں گے, میرے پاس جو سنا ہے میں وہ بول رہا ہوں. اب بتائیں آپ پر کیسے حسن ظن کیا جائے, اور آپ پر کیسے امیدیں لگائی جائیں کہ آپ پکی عالمہ بنیں گی, جید عالمہ بنیں گی, محنت کرنے والی, امت کی رہبری کرنے والی عالمہ بنیں گی. بلکہ کیسے حسن ظن کیا جائے آپ پر, آپ ہی بتائیں عزیز طالبات, پیاری طالبات, آپ ہی بتائیں. ایک تو ہے ماں باپ کی نافرمانی, دوسرا ہے نہ پڑھ رہے, نہ لکھ رہے, نہ ہوم ورک کر رہے, نہ گھر کا کوئی کام سن رہے, بس کر رہے تو کیا کر رہے, بس فون لے کے بیٹھ رہے. اب بتائیں, اب اس پر ہم کیا امید رکھیں. ہاں, اس واسطے کیا معلومات ایک گھنٹہ رات میں 1 بجے تک, 2 بجے تک, ہاں
اٹھ کر آپ لوگوں کے لیے مطالعہ کر کر کئیوں صفحات پڑھ کر کچھ صفحات کی نوٹس بنا کر آپ کو آ کر سمجھا رہے، اس واسطے ہی یہی سننے کے لیے کیا والدین سے یہی سننے کے لیے کیا؟ اب بولو، اب اساتذہ پر بات نہیں آئی، اسٹاف پر بات نہیں آئی، مدرسے پر بات نہیں آئی کہ اتنے سال سے پڑھ رہی بچی ہے ہماری، سنتی اس نے ماں کی ایک بات نہیں سنتی، ایسا بول رہے، ایسا جملہ ہے وہ۔ اب بولو کیا کرنا ہے؟ طالبات، پیاری طالبات، عزیز طالبات، اچھی بچیوں، بولیے جلدی بولیے، فرما بردار بنیں گے؟ نہیں ویسے ہی کریں گے؟ اللہ کے واسطے ڈرو، فون چھوڑو، پڑھو لکھو، والدین کی فرما برداری کرو، ورنہ ماں باپ کے نافرمان اللہ کا عذاب ان کو دنیا میں ہی پکڑ لیا، آخرت تک بھی جانے نہیں دیا ان کو۔ مرنے کے بعد میں آخرت آئی، سب کھڑے وہاں پہ جواب دینا ہے، بولے ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ یہیں شروع کر دیے، دنیا میں ہی ان کے ساتھ کیا کر دیے، زندگی پوری عذابن بنا دیے۔ کیا بنا دیے؟ عذاب ہی بنا دیے ان کی زندگی پوری۔ آخرت کے آنے سے پہلے ماں باپ کی زندگی میں ہی عذاب شروع ہو گیا ان پر۔ تو فرما بردار بنیں گے؟ سو نہیں بنیں گے؟ بنیں گے سو انشاءاللہ نہیں، میرے کو پورا جملہ ہونا، پورا جملہ ہونا میرے کو۔ میں فرما بردار بنوں گی، نافرمانی نہیں کروں گی انشاءاللہ۔ اب تک جو نافرمانیاں کری، پاؤں پکڑ کے معافی مانگوں گی، والدہ سے بھی مانگوں گی، والد صاحب سے بھی مانگوں گی، والدہ سے بھی مانگوں گی، والد صاحب سے بھی مانگوں گی۔ بولو بولو، بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ چھٹویں بات تھی گناہوں سے بچے۔ علم کیا ہے؟ نور ہے۔ علم کیا ہے؟ نور ہے، اور نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا، نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ الفاظ کے رٹ لینے کا نام علم نہیں ہے، الفاظ کے رٹ لینے کا نام علم نہیں ہے۔ الفاظ رٹ لیے، الفاظ رٹ لیے، الفاظ یاد کر لیے، الفاظ کے اعتبار سے اگر ہم عالمہ بن جائیں، الفاظ رٹنے کے اعتبار سے اگر ہم عالمہ بن جائیں، الفاظ رٹنے کے اعتبار سے اگر ہم عالمہ بن جائیں اور گناہوں میں ملوث رہیں، گناہوں میں گناہ کرتے رہیں اور ہم پکے عالمہ بھی بن جائیں، باعتبار الفاظ کا رٹ لینا علم نہیں ہے۔ علم کیا ہے؟ نور ہے، اور وہ نور گناہوں سے بچنے پر حاصل ہوتا۔ کیسے حاصل ہوتا؟ گناہوں سے بچنے پر حاصل ہوتا۔ گناہوں سے بچنے والی زندگی گزاریں گے تو علم کا نور حاصل کریں گے، اور وہ نور کی یہ کیفیت ہوتی کہ ذہن کھلتا چلا جاتا، باتیں کھلتی چلی جاتی، مضامین کھلتے چلے جاتے، ذہن میں نئے نئے مضامین کھل جاتے، نہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے نہ کسی کے بیان میں بولا ہوا ہے، اور ایسے مضامین، ایسے جملے، ایسے سینٹنس اللہ تعالیٰ غیب سے ذہن میں ڈالتے، دل میں ڈالتے۔ کب ڈالتے؟ نیک بن کر رہنا، اللہ کا قریبی بندہ بن کر رہنا، قریبی بندی بن کر رہنا، اللہ سے بار بار ہر بار جب کبھی بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لینا، فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، معاف کر دو اللہ آئندہ سے نہیں کرتی، پکا عزم، پکا ارادہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے کیا کریں گا؟ مضامین کھولے گا، ذہن میں، دل میں کھولے گا، کام کے نئے راستے کھولیں گا اللہ تعالیٰ۔ کب کھولیں گا؟ گناہوں سے بچنے پر، گناہوں سے بچنے پر۔ دن بھر یہاں پر بیٹھ کر ہم ثواب کما کے جا رہے، گھر میں جاتے ہی کیا ہے؟ پورا گوا دے رہے۔ 6 گھنٹے بیٹھ کے کمائے سو 6 منٹ میں ختم کر دے رہے، 6 گھنٹے بیٹھ کے کمائے سو ثواب نیکیاں پورے 6 منٹ میں ختم کر دے رہے۔
تو ایسا نہ کریں کوئی، اگر گناہ ہو رہے ہیں تو فوراً اللہ سے کیا ہو جانا، رجوع ہو جانا، ہو سکے تو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سویا کریں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ اپنے معمولات میں لکھ لیں اس کو، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اپنا محاسبہ، دن بھر کا جائزہ، کیا میرے معمولات تھے، کیا میں کری، کیا کیا نیک اعمال ہوئے، کیا کیا برے اعمال ہوئے، کون سے نماز چھوٹی، کون سے ذکر چھوٹا، اس کا محاسبہ کرے، روز کا روز محاسبہ کرے، اور محاسبہ تھوڑی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد میں محاسبہ کرے، اور محاسبہ یہ کرے کہ کیا کیا گناہ ہوئے، کیا کیا نیکیاں ہوئے، یہ دونوں کو سامنے رکھے اپنے، پھر یہ عزم کر کے، یہ ارادہ کرتے ہوئے اللہ سے مانگے کہ اللہ میں گناہ نہیں کروں گی، اللہ ہو گیا، اللہ کیسے بھی کل سے نہیں کرتا، اللہ میں نہیں کرتے، اللہ میں، کیونکہ اللہ کو منانا اور اللہ سے کیا مانگنا، آسانی مانگنا، اور کیا مانگنا اللہ تعالیٰ سے، علم نافع مانگنا، نفع والا علم مانگنا، علم زار سے اللہ کی حفاظت مانگنا، ایسا رٹ لے رہے، ایسا پڑھ لے رہے، پورا فرسٹ رینک رہ رہے، مگر علم نافع نہیں مانگ رہے، تو وہ علم کیا ہے، وہ بانجھ بن کے رہ جاتا، وہ علم ان کے حد تک ہی متحد ہو کے رہ جاتا، ان کے پاس ہی رہ جاتا، ان سے کسی کا نہ چراغ جلتا، نہ ان سے کسی کو فائدہ ہوتا، نہ ان سے کسی کی علمی پیاس بجھتی، تو ایسے نقصان دہ علم سے اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا، حفاظت کی دعا مانگنا، علم زار سے حفاظت کی دعا مانگنا، علم نافع فائدہ پہنچانے والا علم اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے عمل مانگنا، علم پر کیا مانگنا، عمل مانگنا، عمل کریں گے تو علم بھی کھلتا چلا جائے گا، عمل کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، یہ لکھ لیجئے، پوری باتوں کا خلاصہ، گناہوں سے بچنا، فون سے احتراز کرنا، دور رہنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، کام سننا، نافرمانی نہیں کرنا، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، وہ اپنے لیے اتنا کر رہے، اپن ایک 15 منٹ تو دے سکتے، ارے روٹیاں بیل کے تو دے سکتے، ارے نہیں تو روٹیاں سیک کے تو دے سکتے، ارے جان دے چولہا کا کام نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ارے جھاڑو تو لگا سکتے گھر میں، ارے جھاڑو تو لگا سکتے نا گھر میں، ارے جالے تو صاف کر سکتے، ارے بستر تو بچھا لے سکتے، اٹھا لے سکتے، ارے کچھ تو کام کر کے ان کی دعائیں لے سکتے نا، نہیں سکتے، کاموں سے بھی دور ہے بلکہ بتا رہے، اور کیا ہے، فون سے چپکے ہوئے ہیں، پڑھ رہے نہیں، لکھ رہے نہیں، کیا ہوم ورک نہیں دے رہے کیا ان لوگوں کو، ابھی بھی داخلے کے دن چل رہے کیا، کل کی بات بتا رہا ہوں میں، ابھی بھی داخلے چل رہے کیا منصاحب، ہوم ورک نہیں دے رہے کیا ان لوگوں کو، بچی خالی فون ہی لے کے بیٹھ رہی، پڑھ رہی نہیں، کل کی بات بتا رہا ہوں میں، بچی بہت نافرمان ہو گئی، آنکھوں میں آنسو لے کے، جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہے، کون سی طاقت، دنیا کا کون سا پاور، کون سی قوت نہیں ہے جو اپنے کو بدل سکے، تو بدلنا ہے تو اپنے سے ہے، بدلنا ہے تو اپنے کو ہے، اگر اپن چاہیں گے تو ہم اپنے آپ کو بدل سکتے، صحیح راہ پر اپنے آپ کو ڈال سکتے، نہیں تو سال کے سال ختم ہو جاتے، وقت ضائع ہو جاتا، وقت پورا کا پورا ضائع ہو جاتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایک نیکی کا کام نہیں ہوتا، بس خالی نام اعمال میں گناہ بھرے جاتے، نافرمانیاں بھرے جاتے، تو ان سب سے کیا ہے، باز آ جائے، فون سے باز آ جائے، فون سے احتراز کرے، فون ہمارے لیے زہر ہے، طالب علم کے زمانے میں فون لینا ایسا ہے جیسا کھانا کھاتے، جیسے آدمی کے لیے کھانے کے ساتھ زہر لینا اس کے لیے کتنا مضر رہتا، یہاں تک کہ اس کا انتقال بھی ہو جاتا، ویسے ہی طالب علم پڑھنے کے زمانے میں اگر فون لیا تو وہ فون اس کے لیے کیا ہے، زہر ہے، اس کو تعلیم سے وہ چھٹوا دیتا، تعلیم سے بدزنی پیدا کرتا، نیک کاموں سے بدزنی پیدا کرتا، اس لیے فون سے دور ہو جائے، فون کی ٹاپک اپنے دماغ سے بالکل آؤٹ کر دے، نکال دے، کہ فون کے لیے میرے پاس وقت ہے، ایک 5 منٹ میں فون لے کے بیٹھتی، میں ایک 15 منٹ فون لے کے بیٹھتی، نہیں، فون لے کے میرے کو بیٹھنا ہی نہیں ہے، بس فون سے میرا کیا ہے، طلاق، سب دیں گے طلاق فون سے، جی، ان باتوں میں، ان ساری باتوں میں اگر کسی کو کوئی ٹھیس پہنچی ہے، اگر بولنے میں کوئی جملہ، کوئی کڑوا اگر کسی کو لگا ہے، تو میں ان سب سے معافی چاہتا ہوں،
میرے کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر، سننے والا بھی محتاج ہے، کہنے والے بھی محتاج ہے، سب محتاج ہے، اللہ تعالی سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔